بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی مصروفیت کے بعد کچھ ایسی مصروفیت گزری جس کی وجہ سے چینل پہ کام نہیں ہو سکا، تو چینل کی نئی سٹوریز پہ میرا نیا آئیڈیا یہ تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا انٹروڈکشن دوں اور ان کی بیٹیوں کا انٹروڈکشن دوں، لیکن یوٹیوب پر جو آج کل ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنی والدہ کو فون پہ یہ بتایا تھا کہ مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے ہیں، اور جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ میری آزمائش کب ختم ہوگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہا کہ بیٹی، یہ تیری آزمائش نہیں ہے، یہ میری امت کی آزمائش ہے۔ ان الفاظ نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، اور میں نے سوچا کہ جو چیز میرے اختیار کے اندر موجود ہے میں اس کو استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے جو کر سکتی ہوں وہ کرنے کی کوشش کروں۔ شاید قیامت کے دن میں اس سوال سے بچ جاؤں کہ میری امت کے، میرے پاکستانی لوگوں نے میرے لیے کیا کیا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ہر طرح کی سہولت فراہم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو ہر طرح کی نعمت دی ہے۔ یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ ہر طرح کی ذہانت سے مالا مال ہیں، لیکن پاکستان کی ہمیشہ سے یہ بدقسمتی رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی محسن اٹھتا ہے، جو بھی پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہی برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ سزائیں تک دی جاتی ہیں، اور پاکستان کہ قوم جو ہے وہ ان کے لیے کھڑی ہو کر بات نہیں کرتی، ان کو بچانے کی کوشش نہیں کرتی۔ لیکن پاکستان کے اندر اگر کوئی غدار اٹھ جائے یا کوئی غلط بندہ اٹھتا ہے تو پاکستان کی عوام اٹھ کر اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی تاریخ پہلو ہے پاکستانی قوم کا۔ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر جو کہ پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ کو جا ملے، اللہ تعالیٰ ان کے احسان جو انہوں نے ہم پہ کیا، ایٹمی قوت ہمیں فراہم کی، اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے، اسلامی ملک پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین۔ ان کا بہت بڑا احسان تھا پاکستان کے اوپر کہ انہوں نے ہمیں ایٹمی قوت فراہم کی، ہمیں ایٹم بم بنا کے دیا، اور اس وجہ سے ہمارا ملک جو تھا وہ ایک ایٹمی قوت کے طور پر، ایک قوت کے طور پہ ابھرا۔ لیکن کچھ وقت گزرا اور پاکستان نے ان کے احسان کا بدلہ ان کو یہ دیا، پاکستانی قوم نے ان کو یہ احسان کا بدلہ دیا کہ ان کو نظر بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان پر الزامات لگائے گئے، اور الزامات لگانے کے بعد ان کی باقی کی پوری زندگی وہ قید و بند میں اور مشکلات میں گزری۔ دوسری طرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو تھی وہ اس بات پر اٹھی کہ میں ایسا کام کروں کہ ان کے پاس ایک ایسا بیسٹ آئیڈیا تھا کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ پاکستان کے بچوں کو اس طرح کی تربیت دی جائے کہ جب وہ ایسے ایجوکیشن سسٹم میں سے گزریں کہ وہ اس ایجوکیشن سسٹم سے گزرنے کے بعد وہ حافظ قرآن بن چکے ہوں گے یا پھر وہ عالم دین بن چکے ہوں گے۔ اب یہ آئیڈیا بھی پاکستانی ملک کے اوپر ایک بہت بڑا احسان تھا، لیکن اس کا بدلہ یہ ملا کہ ان کو اٹھا کر ایک غیر ملک کے حوالے کر دیا گیا۔ اپنے ملک سے اپنی ہی بیٹی کو اٹھا کر باہر بیچ دینے والے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کریں گے وہ اپنی آخرت کی فکر کر لیں۔ ظاہری سی بات ہے ان کو معافی نہیں ملے گی، کیونکہ بیٹیاں گھروں کی غیرت ہوا کرتی ہیں۔ بیٹیاں ایک ایمان والے غیرت مند شخص کے لیے مر جانے کا مقام ہوتا ہے اگر اس کی بیٹی پر کوئی آنچ آ جائے تو۔ آگے سے پاکستانی ملک کے قوم کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم بھی نہیں اڑتی۔ تیسری بندی جو تھی یہاں پہ ملالہ یوسفزئی تھی، اس کو اٹھا کر باہر کے ملک لے جایا گیا، اس نے اپنے آپ کو بیچا، اس نے ملکی مفاد کو بیچ کر چند ٹکوں کے لیے اپنے مفاد کو خریدا، اور آج بھی وہ نوبل انعام لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور جب بھی ان کو امریکہ کو یا کافر ممالک کو ضرورت پڑتی ہے کسی غلط بات کو صحیح بیان دلوانے کے لیے تو وہ ملالہ کو آگے کر دیتے ہیں۔ اور پاکستانی میڈیا کا یہ حال ہے کہ پاکستانی میڈیا نے ملالہ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور بہت زیادہ ہیرو بنا کر پیش کیا، جبکہ وہ غدار ملک تھی، وہ ایک ہیرو نہیں ہے۔ ہیرو ہمارے ملک کے ہیں، اگر ہیں تو ہمارے ملک کے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر ہیں، ہمارے ملک کے ہیرو اگر کوئی ہے تو وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں۔ لیکن افسوس ہے اس میڈیا پر جس کے اندر اتنی بہادری موجود نہیں ہے کہ وہ حق بات کو حق کہہ سکے اور باطل کو باطل کہہ سکے۔
نوجوان نسل کے ساتھ میرا سب سے زیادہ جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان نسل اگر اٹھ کر کھڑی ہو، پاکستان کا ملک کوئی کمزور ملک نہیں ہے، پاکستان کے ملک کے نوجوانوں کے پاس بہت زیادہ ذہانت موجود ہے۔ لازمی نہیں ہوتا کہ انسان جنگ کے میدان میں جیتتا ہے، جنگ اور طرح سے بھی جیتی جا سکتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ذہانت ہی کام آتی ہے۔ اگر ہم اپنی بات کو کہیں سے نہیں پہنچا سکتے تو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے تو اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں نا۔ جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر یہ باتیں بنی تھی، یہ الزامات لگے تھے کہ انہوں نے کسی اور سے شادی کر لی ہے اور وہ جان بوجھ کر جیل میں گئی ہیں، تو سوچنے والی بات یہ تھی کہ ایک کافر بندہ اٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر گئی تھی، تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جیل میں کون اپنی پسند سے جاتا ہے؟ کوئی بندہ ہے جو اپنی پسند سے جیل میں جانا پسند کرے؟ پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ گئی بھی تھیں تو اپنی مرضی سے کوئی تکلیفوں کو کون انتخاب کرتا ہے؟ اور یہ بات کرنے والا کوئی مسلمان نہیں، یہ بات کرنے والا ایک کافر تھا۔ تو کافر کس طرح سے ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی نے یہ کہا ہے، ہمارے رب نے یہ کہا ہے کہ کافر آپ کی دوست نہیں ہو سکتے، ان کو دوست مت بناؤ۔ ان کے بیانات پر کس طرح سے عمل درآمد کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کی حمایت کر سکتے ہیں؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کان آنکھیں بند کر لیں اور جو بات انہوں نے کہی ہم نے کہا کہ یہی ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو وہاں جلنے کوڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے جب قیامت والے دن یہ پوچھنا ہے کہ اے میری امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اے میری امت کے لوگوں، میری قوم کی بیٹی، میری مسلمان قوم کی بیٹی قید و بند میں تھی تو آپ نے کیا کیا تھا؟ تو نوجوان نسل میں مرد لوگ اسپیشلی تیار ہو کر کھڑے ہو جائیں کہ انہوں نے جواب کیا دینا ہے۔ آج اگر پب جی کی گیم آ جائے تو ہر بندہ ایکسپرٹ نظر آتا ہے، ہر بندہ جو ہے گیمز میں لگا ہوا ہے، ٹک ٹاک کے ہر نوجوان نسل ماہر ہو چکا ہے، ہر بندہ اس گندے کام میں ملوث ہو چکا ہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جس نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا تھا۔ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جس نبی نے اسلام کے لیے، جس نبی نے حق کی بات کرنے کے لیے طائف کے میدان میں پتھر کھائے تھے، جس نبی نے حق کا علم بردار کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور ہر طرح کی تکلیف برداشت کی تھی، وہ ہمارے لیے یہ سیرت چھوڑ کر گئے تھے کہ اگر کافر ہماری قوم کے ملک کے لیے کچھ بولتے ہیں تو ہم ان کی بات ماننا شروع ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کافی لوگوں کے ہیروز ہیں، میں چاہتی نہیں کہ میں ان کے خلاف بات کروں، میں ان کے لیے ہمیشہ سے خاموش تھی اور ان کے بارے میں نہ میں نے کبھی پازیٹیو رائے دی اور نہ کبھی نیگیٹو رائے دی، لیکن جب عمران خان کا کیس چل رہا تھا تو ان دنوں میں انڈیا کی طرف سے ویڈیوز آتی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ اپنے اس کو بچا لیں، یہ بہت اچھا ہے۔ تو اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کافر ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اگر وہ عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں تو پھر عمران خان صحیح نہیں ہے۔ اگر دشمن کہتا کہ عمران خان صحیح نہیں ہے تو ہم کہتے کہ وہ صحیح ہیں۔ تو یہ کسوٹی سب سے بیسٹ ہے کسی کو جانچنے کے لیے کہ اگر کافر قوم یہ کہہ رہی ہے نا کہ یہ صحیح ہے، اس کو بچاؤ، اس کا مطلب ہے وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے۔ اور پاکستانی نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ عمران خان کے لیے تو آپ کھڑے ہو گئے تھے، اٹھ کر لڑے بھی تھے، ٹھیک ہے وہ آپ کے ہیروز ہوں گے، آپ کی سوچ ہے، لیکن کیا اسلام کی بیٹی کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ نوجوان نسل اٹھ کر اس طرح آواز اٹھاتی جس طرح عمران خان کے لیے اٹھائی تھی؟ یہ چند ریلیاں نکال کر حق ادا نہیں ہوتا، چند ریلیاں نکال کر حق ادا نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ لوگ، سوشل میڈیا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں طاقت کا استعمال ذہانت کے ذریعے کیا جاتا ہے، وہاں پر اگر آپ جا کر آواز اٹھائیں تو کیوں نہیں ان کو آزاد کیا جائے گا؟ لڑکیاں بھی اس چیز میں شامل ہوں، لڑکے بھی شامل ہوں، وہ ہماری قوم کی بیٹی تھی، وہ ہماری ہیرو تھی، اور پلیز حق بات کہنا شروع کریں، میڈیا حق بات کہنا شروع کرے۔ یاد رکھیں میڈیا کو اللہ رب العزت نے قیامت والے دن یہ سوال کرنا ہے، فتبینوا، اسلام کی بنیاد فتبینوا، پس تحقیق کر لو پہ ہے، اور جو لوگ بغیر تحقیق کیے غلط خبریں پہنچاتے ہیں نا وہ سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ میڈیا نے اس بات کو چھپایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اصل حقائق کیا تھے، اور عوام کو غلط گائیڈ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میڈیا تھا۔ سارا میڈیا غلط نہیں تھا، کچھ لوگوں نے جو سیلفش نہیں تھے،
جن کے اندر حق آواز اٹھانے کی طاقت تھی، جن کے اندر ایمان تھا، ان میں سے کچھ نے اٹھائی آواز، لیکن زیادہ تر میڈیا نے غلط رائے دی اور غلط چیزوں کا بیان کیا، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو اصل بات پتہ ہی نہیں تھی، جو اب آ کے پتہ چلی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا قصور کیا تھا اور ان کا مسئلہ کیا تھا۔ میری لاسٹ میں صرف اتنی سی گزارش ہے، جتنے لوگوں تک میرا یہ میسیج پہنچتا ہے کہ پلیز خدا را جو جہاں بھی ہے، جس حد تک وہ کوشش کر سکتا ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھائیں۔ وہ ہماری بہن تھی، وہ ہماری ماں ہیں، وہ ہمارے ملک کی بیٹی ہیں، اور ہمارے نبی کی یہ سیرت ہے کہ وہ بیٹیوں کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے والے تھے۔ محمد بن قاسم ایک لڑکی، ایک بیٹی کے خط پر گئے تھے اور انہوں نے پورا سندھ جو ہے، پورا ادھر والا جو علاقہ ہے اس کو فتح کیا تھا، اور اسلام محمد بن قاسم کے ذریعے پھیلا تھا ہمارے علاقوں میں، ہمارے ہندوستان کے علاقے میں، جہاں پاکستان اور انڈیا شامل ہے۔ یہ ان ممالک کے اندر اسلام محمد بن قاسم کے ذریعے پھیلا تھا، اور محمد بن قاسم جو ہیں وہ برصغیر والی سائڈ پہ ایک لڑکی کے خط پر آئے تھے۔ ہمارے مسلمان کے اندر کم از کم اتنی غیرت تو ہونی چاہیے۔ میں نوجوان لڑکوں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ہمارے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہماری جو وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں غیرت کے نام پر دی تھی، آواز اٹھانے کی صلاحیت، وہ قوت ایمانی، وہ قوت جذبہ، وہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا ہم پاکستانی بیٹیاں اپنے ملک کے اندر خود کو غیر محفوظ سمجھیں؟ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہم محفوظ نہیں ہیں۔ ہمیں تو کوئی بھی اٹھا کر امریکہ لے جائے، کسی بھی جیل میں جا کر ڈال دے، ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ طاقت موجود نہیں ہے کہ وہ ہماری حفاظت کر سکیں۔ یہ میرا سوال ہے آج کی نوجوان نسل کے لیے، جو خود کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ کہتی ہے اور بہت زیادہ ایکٹیو کہتی ہے۔ یہ میرا سوال ہے ان کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔